بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، دگنے کا دگنا کر کے، یعنی ڈبل سے ڈبل۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جہنم کی، التی جو اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نہ کھاؤ سود۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو سود کھانے سے منع فرمایا، اضعاف و مضاعفتاً، دگنے کا دگنا کر کے، کہ سود جو ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ انسان ادا نہیں کر پاتا اور اس کے اندر اس بیماری میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کھانے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، سود کھانے سے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے، سود کی تمام تر صورتیں حرام ہیں۔ پچھلا واقعہ جنگ احد کا پڑا، اب جنگ احد کے تذکرے میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر یہ بے تعلق معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے جنگ احد کا پڑھا اور یہاں سود کے بارے میں بیان ہوا، مگر مناسبت یہ ہے کہ جو اوپر بیان ہوا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جہاد کے موقع پر جو دو جماعتیں تم میں جہاد کے موقع پر نامردی دکھانے لگیں اور جہاد چھوڑنے لگیں، تو سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو سبب سے ہے، ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق اطاعت کم ہو جاتی ہے اور بڑی اطاعت جو ہے وہ جہاد ہے۔ دوسری یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سود خور چاہتا ہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا وہ لے لے اور بیچ میں اگر کسی کا کوئی کام نکلے وہ بھی مفت میں نہ چھوڑے، وہ بھی لے، تو اس کا وہ علیحدہ معاوضہ وصول کرتا ہے۔ تو جس کو مال میں اتنا بخل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی ذرا برابر بھی ہمدردی نہ کر سکے، اللہ کی راہ میں وہ جان کب دے سکے گا۔ ابو حیان نے لکھا ہے کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات قطع کرنا، ختم کرنا مشکل تھا۔ تو جو پہلے آیت ہم نے پڑھی، لا تتخذوا بطانة، کہ نہ تم بناؤ رازدار، بھیدی نہ بناؤ، تو اس میں حکم آ چکا۔ اور احد کے قصے میں بھی منافقین یہود کی حرکات کو بہت دخل تھا، اس لیے متنبع فرمایا کہ سودی لین دین ترک کر دو، بالکل ہی سود کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ سود لینے سے انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ سود کی تمام تر صورتیں حرام ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا لے لے تو ٹھیک ہے، زیادہ نہ لے۔ بات یہ ہے کہ جاہلیت میں سود اسی طرح لیا جاتا تھا جیسے یہاں اب لیا جاتا ہے، یعنی کسی کو 1000 روپے دیے لیکن جب اس سے واپس لیے تو 1200 واپس لیے، اس کی مجبوری بھی خرید لی ساتھ میں، اور 200 روپے اس کے اوپر، اس طرح سے۔ تو اس طرح وہ سود بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جاتا تھا۔ اسی صورت کو یہاں پر اضعافا مضاعفتاً فرمایا کہ نہ تم کھاؤ سود کو دگنے سے دگنا کر کے، جتنی رقم بڑھتی جاتی سود بھی اس حساب سے بڑھتا جاتا، تو یعنی مطلقاً یہ حرام اور قبیح ہے اور بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کی بالکل اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، سود لینا حرام ہے۔ سود کھانے میں بھلا نہیں، بلکہ تمہارا بھلا اس میں ہے کہ اللہ سے ڈر کر سود کھانا چھوڑ دو۔ واتقوا، اور اللہ سے، واتقوا اللہ جیسے قرآن میں آیا کئی جگہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہاں آیا واتقوا النار، اور ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی سود کھا کر تم لوگ اپنے لیے آگ میں جانے کا سبب نہ پیدا کرو، کیونکہ وہ جہنم تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود کھانے والا دوزخ میں جاتا ہے، جو اصل میں کافروں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ رسول کی اطاعت
اللہ ہی کی اطاعت ہے در حقیقت. رسول کا حکم ماننا فی الحقیقت اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ ہم پیغمبر کا حکم مانیں اور پوری اطاعت کریں. چونکہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اس لیے آئندہ کے لیے ہوشیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فلاح اور کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ کی جائے، جبکہ کچھ حضرات نے، بعض لوگوں نے کہا کہ باہر جا کر کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ ہی جو ہے قبول کیا. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ واطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا. قابل غور بات یہ ہے کہ رسول کی اطاعت بھی یہی نہیں اللہ کی اور اس کے قرآن کی اطاعت کا نام ہے. اور حکمت رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے یہ نام دینے کا اس لیے اس میں حکمت ہے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول کی اطاعت کا بھی ذکر ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے جہاں پہ پہلا جز ہے، تو دوسرے میں رسول کی اطاعت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی وہ اللہ کی اجازت سے بولتے ہیں. جو بھی رسول بولتے ہیں اللہ کی اجازت سے بولتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو، سرعت کرو، جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرنے میں، مغفرت مانگنے میں اپنے رب سے، اور جلدی کرو، سرعت کرو، دوڑو مغفرت مانگنے میں اپنے رب کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور جنت، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں اور تنگی میں. والکاظمین الغیظ، اور جو پی جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں غصے کو، غیظ و غضب کو. والعافین عن الناس، اور جو معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو. والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب کر بیٹھیں، فاحشۃ، کوئی گناہ کھلم کھلا، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کریں اپنے نفسوں پہ، ذکروا اللہ، یاد کر لیں پھر اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں کے لیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا، کون مغفرت دے گا گناہوں کی سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ نہیں مصر رہتے، مصر اڑے رہتے، اڑتے، اور وہ نہیں اڑتے اس پر، علی اس پر، ما فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، مغفرت، مغفرت، من ربہم، اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کے پاس. وجنات، اور جنت ہے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، نیچے سے، تحت نیچے سے نہریں بہتی ہیں جنت میں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. خالدین، ہمیشہ رہیں گے اس میں. یہی لوگ ہیں کہ ان کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کے نزدیک، اور جنت ہے، تجری، بہتی ہیں، جاری رہتی ہیں اس میں نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. کیا ہی خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی، عاملین، کام کرنے والوں کی. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے بھی قومیں.
فسیروا فی الارض، پس سیر کرو، دیکھو، گھومو پھرو زمین میں، دیکھو، فانظروا، دیکھو، کیفا، کیسے، کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، کاذبین کا۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، یہ آیتیں ساری بیان کی جاتی ہیں لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ تم غم کھاؤ، نہ تم تہینوا، سست ہو جاؤ، ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ، تہینوا سست ہو جاؤ، تحزنوا غم، نہ تم غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو زخم پہنچا تم کو زخم، تو تحقیق پہنچا ہے زخم اس قوم کو بھی اسی طرح۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جو باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہید کرے لوگوں کو، اور کرے تم میں سے شہید، یعنی بنائے تم میں سے شہداء۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اس صفحے کی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو مغفرت مانگنے میں اپنے رب سے۔ اپنے رب سے مغفرت مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی گناہ وغیرہ ہو جائے تو جلدی سے بخشش اور مغفرت مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَجَنَّةٍ، جنت مانگو اللہ سے، وَأَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کیونکہ اس کی عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کا طول و عرض بتایا، چونکہ آدمی کے دماغ میں آسمان اور زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت نہیں آ سکتی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ گویا بتلایا کہ جنت کا عرض زیادہ سے زیادہ سمجھو، پھر جب عرض اتنا ہے تو طول کتنا ہوگا اس کا، تو وہ جو لمبائی ہوگی جنت کی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جب چوڑائی اللہ نے بتایا کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور السماوات کا لفظ آیا یہاں پر، جمع ہے آسمانوں کی، یعنی آسمانوں اور زمین کے برابر جو ہے وہ جنت کی عرض ہے، چوڑائی ہے، تو اب لمبائی کتنی ہوگی، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقین کی صفات بتا دی، یعنی نہ عیش و خوشی میں اللہ کو بھولتے ہیں، نہ تنگی و تکلیف میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں، ہر موقع پر ہر حال میں حسب مقدرت خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سود خوروں کی طرح بخیل اور پیسے کی پجاری نہیں ہوتے، تو جب وہ جانی جہاد سے نہیں رکتے تو مالی جہاد سے بھی نہیں رکتے۔ اللہ نے متقیوں کا بتا دیا کہ جنت متقیوں کے لیے، اور وہ لوگ ہیں ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، اور جب ان کے پاس کم مال ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ غصے کو پی جانا ہی بڑا کمال ہے۔ اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتیوں غلطیوں کو بھی بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے بلکہ احسان اور نیکی بھی کرتے ہیں۔ پہلے جن لوگوں کی نسبت بددعا کرنے سے روکا تھا، یہاں ان کے متعلق غصہ دبانے، عفو درگزر سے کام لینے کی بھی ترغیب دی گئی۔
نیز جن صحابہ نے جنگ احد میں عدول حکمی کی تھی یا فرار اختیار کیا تھا ان کی تقصیریں معاف کرنے اور شان عفو احسان اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو بے حیائی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ نہیں اڑے رہتے اس پر جو وہ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں جس کا اثر دوسروں تک متعدی ہو، دوسروں کو بھی پہنچے، یا کسی اور بری حرکت کے مرتکب ہو جائیں جس کا ضرر ان کی ذات تک ہی محدود رہے، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے بخشش طلب کریں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو بخش دے گناہوں کو، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی سچی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو شخص ندامت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیتے ہیں، اور جو نیک اعمال اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بہترین معاوضہ ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کے نزدیک، اور جنت ہے جس میں بہتی ہیں نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور بہترین اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ اس آیت میں مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ گناہ تو کر لیا لیکن اب اس پر ندامت ہوئی، توبہ استغفار کی، اللہ کا ذکر کیا، استغفار کیا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس پر اڑے نہ رہے، مصر نہ رہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کے پاس، اور جنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے بھی امتیں، قومیں گزر چکی، پس دیکھو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ امم ماضیہ سے عبرت، یعنی جو پہلے امتیں گزر چکی ان سے عبرت، یعنی تم سے پہلے بہت قومیں، ملتیں گزر چکی، بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان میں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور حق کی تکذیب پر کمر باندھی، اور اللہ اور رسول کی تصدیق و اطاعت سے منہ پھیر کر حرام خوری، ظلم، عصیان پر اصرار کرتے رہے، ان کا کیسا انجام ہوا۔ یقین نہ ہو تو زمین میں چل پھر کر ان کی تباہی کے آثار دیکھ لو جو آج بھی تمہارے ملک کے قریب موجود ہیں۔ ان واقعات میں غور کرنے سے معرکہ احد کے دونوں حریفوں کو سبق لینا چاہیے، یعنی مشرکین جو پیغمبر خدا کی دعوت میں حق کو کچلنے کے لیے نکلے، اپنی تھوڑی سی عارضی کامیابی پر مغرور نہ ہوں، ان کا آخری انجام بجز ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں۔ اور مسلمان کفار کی سختیوں، وحشیانہ تکلیفوں اور اپنی جو ہے وہ پس پائی سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت تھوڑے مغلوب ہوئے ہیں لیکن آخر حق جو ہے وہ غالب اور منصور ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم پہلے قوموں کے حالات دیکھو کہ کس طرح سے اللہ نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا، اور اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے متقیوں کی اتارا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، نہ سست پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی آخر کار غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو، ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچے ہیں، تو تحقیق اس سے پہلے دوسری قوم کو بھی اسی طرح کے زخم پہنچے تھے، اور یہ تو دن ہے باری باری جو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کو اور تم میں سے شہید بنائے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اللہ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ آیات اتاری۔ یہ آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئیں، جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو گئے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مسلح کی ہوئی پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشقائے نے مجروح کر دیا تھا، اور اس شدید ہجوم اور زخموں میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی
ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ سست پڑو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سختیوں سے گھبرا کر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں نامردی اور سستی پاس نہ آنے پائے، اور مومن کا یہ شیوا نہیں کہ وہ غمگین ہو کر ایک طرف بیٹھ جائے۔ یاد رکھو آج بھی تم ہی معزز اور سربلند ہو، اللہ کی حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو، جانے دے رہے ہو، اور یقیناً آخری فتح بھی تمہاری ہے۔ انجام کار یہی ہے کہ تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرط یہ کہ ایمان اور ایقان کے راستے پر مستقیم رہو، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھو اور پکے رہو، اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے نہ ہٹو۔ اس خدائی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور مردہ جسموں میں جیسے حیات تازہ پھونک دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملے کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ جیسے تمہیں زخم پہنچے ہیں اس طرح ان کو بھی زخم پہنچے تھے۔ غزوہ احد میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، گویا مسلمانوں کو جنگ میں جو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اس سے سخت شکستہ خاطر نہ ہو۔ منافقین اور دشمنوں کے طعنے سن کر اور زیادہ اذیت پہنچتی تھی، کیونکہ منافقین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہوتے تو نقصان کیوں پہنچتے، یا تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں جو ہے وہ عارضی ہار کیوں پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے حوادث تو دوسرے فریق کو بھی آ چکے ہیں۔ احد میں تمہارے 75 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے، تو 1 سال پہلے بدر میں ان کے بھی 70 آدمی جو ہے جہنم رسید ہوئے اور بہت سے زخمی ہو چکے، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداءً ان کے بہت سے آدمی مقتول ہوئے، مجروح ہوئے، زخم لگے ان کو بھی۔ پھر بدر میں ان کے 70 آدمی ذلت کے ساتھ قید ہوئے اور تمہارے ایک فرد نے بھی یہ ذلت قبول نہ کی۔ بہرحال اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے مقابلہ کرو تو غم و افسوس کا کوئی موقع نہیں، نہ ان کے لیے کبر و غرور سے سر اٹھانے کی جگہ ہے۔ سختی، نرمی، دکھ سکھ، تکلیف، راحت کے دنوں کو لوگوں میں جو ہے عدل بدل کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے باری باری لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم جہاد کرتے رہو، سست نہ پڑو۔ جیسے تمہیں زخم لگے ہیں اس سے پہلے ان کو بھی زخم لگے تھے، یعنی سچے ایمان والوں کو منافقوں سے الگ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، اللہ کو تو علم ہے ہر چیز کا۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں سے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ ظالمین سے مراد یہاں پر مشرکین ہے جو احد میں فریق مقابل تھے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کی عارضی کامیابی کا سبب یہ نہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو وہ جیت گئے، بلکہ دوسرے اسباب ہیں۔ منافقین مراد ہو جو عین، یہاں مشرکین بھی مراد ہو سکتے ہیں، منافقین بھی۔ مشرکین اس لیے کہ جو ان کو تھوڑی سی عارضی کامیابی پہنچی، اللہ تو ظالموں کا دوست نہیں، نہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور منافقین اگر مراد ہو تو عین موقع پر مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک وہ جو ہے ناپسندیدہ ہی ہیں، مبغوض ہی ہیں وہ لوگ، اس لیے ایمان اور شہادت کے مقام سے انہیں اللہ نے دور پھینک دیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ فتح اور شکست وہ بدلتی ہی رہتی ہے۔ مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، یہاں پر بتا دیا کہ مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا۔ مومن اور منافق کو پرکھنا، مسلمانوں کو جو ہے وہ پاک کرنا، کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا، یہ منظور تھا، جب کہ وہ اپنے عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر مسرور ہو رہے تھے، مغرور ہو رہے تھے، اور کفر و طغیان میں بہت زیادہ غلو کر رہے تھے۔ اللہ کے قہر و غضب کے اور زیادہ وہ مستحق ہوں گے، اس واسطے یہ عارضی ہزیمت، عارضی شکست مسلمانوں کو ہوئی،
اور اللہ تعالیٰ تو کافروں سے راضی نہیں ہے۔